میں ہوں ایلے اور آپ دیکھ رہے ہیں زندگی کے قصے۔ اور ہر ایک کی لائف مختلف ہوتی ہے اور ہر ایک کی لائف کی ایک کہانی ہوتی ہے، اور زندگی میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، اور زندگی ایسے ہی چلتی ہے، اور کچھ لوگ آپ کو سبق دے کے جاتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کی زندگی کو بگاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ زندگی ہے جو کہ ہم سب گزار رہے ہیں جب تک کہ ہم زندہ ہیں، اور جب ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کس نے کیسی زندگی گزاری، کون سے اچھے کام کیے، کون سے برے کام کیے۔ تو میری لائف کیسی ہے؟ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بہت مغرور ہوں، بہت غصے والی یا ایسے کچھ، اور جب کہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، میں بہت خاموش طبیعت کی ہوں، میں بہت خاموش رہتی ہوں اور بلا وجہ بولتی نہیں ہوں، مجھے زیادہ بولنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور میرا جو اسٹار ہے نا وہ اسکارپیو ہے، تو اسکارپیو والے جو لوگ ہوتے ہیں اور جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں مجھے کہ میں کیسی ہوں، اور شاید اسی وجہ سے لوگ مجھے یہی سب سمجھتے ہیں جو کہ میں ہوں نہیں۔ اچھا خیر، میری زندگی تب تبدیل ہوئی جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور تب میں نے سمجھا کہ جو سب سے زیادہ آپ کو پیار کرتا ہے نا، جب وہ اس دنیا سے چلا جائے نا، تو پھر آپ کو ان لوگوں کے چہرے بھی سمجھ آ جاتے ہیں، اور ان کے چہروں سے وہ ساری باتیں صاف ظاہر ہو جاتی ہیں کہ اب وہ آپ نہیں رہے ہو جو آپ پہلے تھے۔ اور جب میری امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی نا، تب میں نے سمجھا کہ اب آپ کو نا بلا وجہ بلانے والا بھی نہیں ہے۔ امی مجھے جب بھی کال کرتی تھی، اور میرا تو یہی تھا کہ میں امی کی کال پہ نا لبیک کہتی تھی، فوراً بھاگتی تھی امی جب بھی مجھے بلاتی تھی۔ تو میں پرواہ نہیں کرتی تھی کہ مجھے کوئی روک رہی کیا، کیونکہ امی کی حالت بھی ایسی تھی نا، کیونکہ انہیں فالج تھا۔ تو اور میں امی کے ساتھ نا میری بہت اٹیچمنٹ ہے۔ تو جب سے امی فوت ہوئی ہے نا، تو میں نے خود کو بہت بدل لیا ہے، اور میں ہر لوگوں سے دور بھی رہی ہوں، اور میری اللہ پاک سے یہی دعا تھی، اللہ پاک جو لوگ مجھے پسند نہیں کرتے نا، آپ مجھے ان سب سے دور کر دیں۔ اور آپ یقین کریں، آج میں بالکل اکیلی ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، میں بالکل اکیلی ہوں، ہاں بالکل۔ تو یہ بات سچ ہے۔ اور میرے جو واٹس ایپ پہ جن جن کے نمبر تھے، اور جو مجھے لگتا تھا کہ یہ میری خاص فرینڈ ہے، اور یہ اس کے ساتھ جو میرا رشتہ ہے نا یہ بہت خاص ہے، تو اللہ نے ان سب کو مجھ سے دور کر دیا۔ کچھ ہوا بھی نہیں اور وہ میرے سے دور ہو گئے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ نمبر کسی کا بلاک کرتے ہو یا نمبر ڈیلیٹ کرتے ہو، تو وہ فوراً پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، آپ کی ڈی پی شو نہیں ہو رہی ہے، ایسے کچھ نا، تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور میں سمجھ رہی تھی کہ نہیں، یہ بہت خاص ہے، اور یہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، یا دل کی ہر بات اس سے شیئر کرنا۔ تو جب یہ سب ہوا نا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ سے بڑھ کے آپ کو کوئی بھی پیار نہیں کرتا۔ جب اللہ آپ کے ساتھ ہو نا، تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکتا، اور اللہ سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے آپ کا اس دنیا میں۔ اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کی نیت خاص ہے، ٹھیک ہے، آپ صحیح ہو، آپ سچے ہو، اور اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کون آپ کے خلاف ہے، کون آپ کا دشمن ہے، کون آپ کے پیٹ پیچھے باتیں کرتا ہے، سازشیں کرتے ہیں، تو اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پھر ایسے لوگوں سے آپ کو دور بھی کر دیتا ہے، اور تاکہ آپ کی صحت خراب نہ ہو، اور آپ ان جیسے نہ بن جاؤ، تو اس وجہ سے اللہ آپ کو ان سب سے دور بھی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ میں استغفر اللہ بہت زیادہ پڑھتی تھی، اور یہ بھی ہے کہ جب آپ استغفر اللہ پڑھتے ہو نا بہت زیادہ، تو سب سے پہلی اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ کو نا ایسے لوگوں سے دور کر دیتا ہے جو کہ آپ کے لیے اچھے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے بڑھ کر تھا میرے لیے، اور آج میں بالکل اکیلی ہوں، آپ یقین کریں، میں بالکل اکیلی ہوں، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ خالص رہیں، سچے رہیں، اور کسی کا دل نہ دکھائیں۔ تو
یقیناً آپ اللہ کے بھی نزدیک ہو جائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ آپ استغفراللہ پڑھیں. سب سے بڑی بات ہے بس جب آپ استغفراللہ پڑھیں گے نا، اس کے تو آپ کو دنیا میں بھی فائدے ہیں، اور آخرت یعنی مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کے فائدے ہوں گے انشاءاللہ. اور تو استغفراللہ کو اپنی زندگی کا خاص حصہ بنا لیں. پہلے تو آپ جب استغفراللہ پڑھیں گے نا تو یہ کام بھی ہوگا، ٹھیک ہے. اور دوسرا، آپ کو اگر نیند نہیں آتی، آپ بے سکون رہتے ہو، تو استغفراللہ پڑھنے سے آپ کو سکون والی نیند آئے گی. سب سے پہلی نشانی یہ ہے. جب استغفراللہ پڑھیں گے نا آپ کو اتنی اچھی نیند آئے گی نا، ایسی نیند آپ کہیں گے کہ پہلے کبھی بھی نہیں آئی تھی، اور وہ ساری جو بے سکونیاں تھی سب آپ کی ختم ہو جائیں گی. تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ ڈیلی 100 بار استغفار پڑھیں. ایسا پہلے میں بہت پرواہ کرتی تھی کہ اس نے میرا دل دکھا دیا، اس نے میرے خلاف بات کی ہے، اس نے یہ کیوں کر دیا، اس نے وہ کیوں کر دیا، میں تو ایسی ہوں نہیں. لیکن اب یقین کرا میں ایسی بدلی ہوں کہ مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ جو میرے سے ناراض ہے تو مطلب بلا وجہ ناراض ہے نا، آپ نے تو کچھ کیا بھی نہیں ہے، تو پھر ان کو راضی کرنے کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں. پہلے سوچتی تھی، اور بہت بار میرے دل میں بھی تھا کہ اللہ پاک میں جاؤں ان کو راضی کروں. تو اللہ پاک نے دل میں یہی بات ڈالی تھی کہ وہ تمہارا دل دکھائیں گے، اور میں نے کہا کہ نہیں دکھائیں گے، میں جاؤں گی. اور میں گئی تھی، اور آپ یقین کریں وہاں سے میں ذلیل و خوار ہو کر آئی تھی. اور اس ٹائم وہاں پہ کھڑی میرے دل میں یہی بات آ رہی تھی کہ اللہ پاک نے کہا کہ تمہیں وہ ذلیل کریں گے، اور یہی ہوا تھا. تو گائز اینڈ فرینڈز، یہ تھی میری زندگی کے قصے جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے. اور اگر ایسا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اگر بہت اچھا لگا ہے تو چینل میں کمنٹ بھی کر دیجیے گا، اور لائک شیئر بھی کر دیجیے گا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح پھر انشاءاللہ پھر بات کریں گے، اور بہت ساری باتیں کرنی ہے جو کہ ہمیشہ بھی کہتی ہوں، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے. اور میں اس ولاگ کے تھرو آپ سب کے ساتھ ایک فیملی بنانا چاہتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب مجھے بہت سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ تھی میری لائف، اور جو کہ بھی گزر رہی ہے، اور جب تک آپ زندہ ہیں یہ گزر رہی ہے. اس میں بہت کچھ اونچ نیچ آتی رہے گی، کبھی اچھا ٹائم کبھی برا ٹائم، لیکن آپ کو الحمدللہ کہہ کے وہ سب گزارنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ